پیغام ٹی وی نے 18 دسمبر کو عربی زبان کے عالمی دن کی مناسبت سے عربی بول چال کے حوالے سے ایک منفرد ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ 3 روزہ ورکشاپ میں کالجز، یونیورسٹیز، جامعات اور معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کے لیے خصوصی طور پر ایسا کورس ترتیب دیا گیا تھا کہ جس کی مدد سے شرکاء اس مختصر دورانیے میں ہی ابتدائی بول چال کے قابل ہو گئے۔ شرکاء کو پریکٹس کرائی گئی، جبکہ عربی میں باہمی مکالمے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عربی زبان کے عالمی شہرت یافتہ ٹرینرز ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری حافظہ اللہ اور مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل الشیخ عبید الرحمن شفیق حافظہ اللہ نے ریسورس پرسنز کی خدمات سر انجام دی۔ 3 روزہ ورکشاپ کے آخری دن شاندار تقریب تقسیم اسناد منعقد کی گئی۔ سب سے پہلے ورکشاپ میں شرکت کرنے والی خواتین و حضرات نے اپنے تجربات بیان کیے اور عربی سیکھنے کے حوالے سے پیغام ٹی وی کی کاوش کو سراہا۔ اس موقع پر پیٹرن ان چیف پیغام ٹی وی سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی اس کے پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے اور قرآن پاک کی حلاوت محسوس کی جا سکتی ہے۔ بہت سی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے عربی سیکھنے کی کہ یہ قرآن کی حلاوت سے آشنا کرتی ہے۔ یہ جو 3 دن میں آپ نے سیکھا، ہو سکتا ہے بہت کچھ سیکھ لیا ہو، لگتا تو یہی آپ کی گفتگو سے، لیکن اس کو علم کا دروازہ سمجھنا چاہیے۔ اساتذہ نے آپ کو علم کے دروازے میں داخل کر دیا ہے، عربی زبان یا عربی بول چال کے دروازے میں داخل کر دیا ہے، اب آگے بڑھنا آپ کا کام ہے۔ چیئرمین پیغام ٹی وی سابق وفاقی وزیر مواصلات سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے عربی زبان میں شاندار خطاب فرمایا اور عربی زبان کے فہم کو اجاگر کیا۔ وكما تعرفون أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك ينبغي لنا ويجب علينا أن نتعلم هذه اللغة المباركة لأنها هذه لغة ديننا ودنيانا وآخرتنا۔ الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ نے عربی زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ عبداللہ ابن عباس کی بات، اگر کسی نے اللہ کا محبوب بننا ہے تو اسے اللہ کی محبوب زبان سے محبت کرنی چاہیے۔ من احب العربیہ، جو عربی زبان سے محبت کرتا ہے، فقد احب الاسلام، اس نے اسلام سے محبت کی۔ ومن احب الاسلام، جس نے اسلام سے محبت کی، فقد احب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول سے محبت کی۔ ومن احب محمد فقد احب ربہ، جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احب خالقہ، جس نے اپنے خالق سے محبت کی، اورثہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کا وارث بنائے گا۔ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ یہ جب قرآن کی زبان ہے عربی، یہ تیسری بڑی زبان ہے، یعنی سرکاری زبانوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 25 ممالک کی اس وقت سرکاری زبان ہے، اور ہمیں سرکاری زبان کے طور پر تو کوئی بھی زبان، انگریزی سب سے بڑی سرکاری زبان ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرانسیسی زبان ہے، تیسرے نمبر پر عربی، اور میں نے عرض کیا 25 ممالک کے اندر اس وقت جو ہے عربی سرکاری زبان کے طور پر ہے، اور 280 ملین افراد دنیا میں ایسے ہیں جو اس وقت عربی بولتے ہیں۔ لہٰذا قرآن سیکھنے کی جو کوئی کوشش کرے گا عربی زبان میں، اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کو بولنے والا جب وہ عربی سیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے یہ آسان ہو جاتی ہے۔ تقریب سے عالمی شہرت یافتہ نامور دینی اسکالر استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ نے بھی قرآن فہمی اور عربی زبان کے حوالے سے خطاب کیا۔ عربی زبان سے جو ہمارا تعلق واسطہ ہے، وہ واسطہ ہمارے دین کا واسطہ ہے، دین کا تعلق ہے۔ ہماری الہامی کتاب قرآن مجید اس زبان میں ہے،
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी, हमें अपना विरसा अरबी ज़ुबान में मिलता है। ये विरसा हासिल करने के लिए आपने 3 दिन लगाए। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला आपको, आपकी जवानियों को, आपकी ज़िंदगियों को अपने लिए कबूल करे, आप इसके वारिस बने और इस विरसे को सिर्फ मुसलमानों तक नहीं दुनिया तक पहुँचाएँ। मोहतरमा आपा रज़िया मदनी ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कुरान फहमी और अरबी ज़बान के ताल्लुक पर रोशनी डाली। अल्लाह ताला ने क्यों उस सरज़मीन को अपने आखिरी पैगाम के लिए और अपने आखिरी कलाम के लिए और अपने आखिरी नबी के लिए क्यों चुना? लेकिन एक बहुत बड़ी वजह अरबी ज़ुबान थी। अरबी ज़ुबान उस वक़्त भी बहुत तरक्की याफ्ता थी, अपने उरूज पर थी। अरबी के शुआरा के जो दीवान होते थे बैतुल्लाह के अंदर लटकाए जाते थे, जिनको आज भी पढ़ा जाता है, सबा मौलका आज भी मौजूद हैं। और अरबों को अपनी ज़बान पर इतना फ़ख्र था कि अपने अलावा बाकी सारी दुनिया को अजम कहते थे। अजम का माना होता है गूंगा। अपने आप को वो कहते थे हमें तो बोलना आता है, बाकी सारी दुनिया को बात ही नहीं करनी आती। उन्हें इतना फ़ख्र अपनी ज़बान पे था। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम के लिए इस सरज़मीन को चुना और इस ज़बान को चुना। और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम ने अरबी बोलचाल की हिफाजत पर गुफ्तगू की। बाज़ जामियात में बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, अरबी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे मास्टर की क्लासेस होती हैं, एमफिल की क्लासेस होती हैं, पीएचडी इसमें कराई जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी यूथ है या अरबी ज़ुबान सीखने वाले जो जुस्तजू रखने वाले लोग हैं, उन तक इसकी जो एक्सेस है, रसाई है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करना और उसको आसान बनाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी डोमेन है। इस मौके पर शुरका में तारीफी असनाद और तहाइफ भी तकसीम किए गए। अरबी ज़बान की फ़हम और बोलचाल की प्रैक्टिस के हवाले से ये एक शानदार वर्कशॉप थी। इंशाअल्लाह ताला पैगाम टीवी की जानिब से इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा।